الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کر دیا تھا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کو جایا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کیونکہ وہ آخرت کی یاد دہانی کرتی ہے۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں نے قبروں کی زیارت سے تم کو منع کر دیا تھا۔ منع کی وجہ کیا تھی یہ تو الگ بات ہے، الگ مسئلہ ہے۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں لیکن اب تم کو اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کیونکہ وہ آخرت کی یاد دہانی کرنے والی چیز ہے۔ اس حدیث سے مجھے یہ مضمون آپ کو سمجھانا ہے کہ آخرت کی یاد دہانی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نزدیک اس قدر اہم ترین بات تھی کہ اللہ کے نبی نے جس چیز سے کسی وجہ سے منع فرما دیا تھا، اس منع کرنے کو منسوخ کر کے اجازت عطا فرما دی، اس لیے کہ زیارت وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آخرت کی یاد دہانی ہوتی ہے۔ اس سے آخرت کی یاد دہانی کس قدر اہم چیز ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ حالانکہ آپ نے منع کر دیا تھا، منع کی وجوہات بھی تھی، لیکن اس کو درخور اعتنا نہیں سمجھا۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ رہنے دے، لیکن اس سے بڑی بات اس کے اندر فائدے کی یہ ہے کہ اس سے آخرت یاد آتی ہے۔ جب آدمی قبر کے پاس میں جاتا ہے، قبروں کی زیارت کرتا ہے، تو اسے اپنی قبر بھی یاد آتی ہے، اپنی موت بھی یاد آتی ہے، اور فرشتوں کا منکر و نکیر کا آنا اور سوال و جواب کرنا یاد آتا ہے، عذاب آخرت، عذاب قبر یاد آتا ہے، عذاب آخرت یاد آتا ہے، حساب اور کتاب کی منزلیں اس کو یاد آتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب یاد آتی ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس لیے تم کو اجازت دی جاتی ہے کہ قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو۔ اس وقت میرا موضوع قبروں کی زیارت کو جانا ہے کہ نہیں جانا ہے اور آپ کو جانا چاہیے، یہ موضوع نہیں ہے۔ اس وقت میرا موضوع ہے آخرت کی یاد دہانی، آخرت کو یاد کرنا، دل میں اس کو بٹھانا اور بسانا ایک انتہائی اہم ترین ضرورت ہے ہر مسلمان کی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آخرت کا عقیدہ یہ تو ہے ہی سارے مسلمانوں کو، اگر عقیدہ آخرت پر یقین نہ ہو تو کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا، لیکن ایک ہے آخرت پر یقین کرنا، ایمان لانا، اور ایک ہے اس کا استحضار۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جتنے مسلمان دنیا میں پائے جاتے ہیں سارے مسلمان عقیدہ آخرت کے قائل ہیں۔ اس لیے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں آخرت کو نہیں مانتا تو وہ تو مومن ہی نہیں۔ اس لیے ہر مسلمان عقیدہ رکھتا ہے آخرت آنے والی، اور ہر انسان کو قبر میں بھی جانا ہے، اور پھر اس کے بعد کے مراحل ہر مومن اس کو مانتا ہے۔ لیکن استحضار رکھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ یعنی ان کو یہ بات یاد کتنی رہتی ہے؟ اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، کھاتے ہوئے، بیپار کرتے ہوئے، بیوی بچوں سے تعلق رکھتے ہوئے، رشتہ داروں کے پاس آتے اور جاتے ہوئے،
کمائی کرتے ہوئے مختلف احوال میں آدمی کو یہ کتنا یاد رہتا ہے کہ مجھے آخرت میں جانا ہے اور ایک دن مجھے مرنا ہے، قبرستان جانا ہے، قبر میں مجھ کو بھی دفن کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد کے مراحل پیش آئیں گے، حساب اور کتاب کا مرحلہ پیش آئے گا۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس کو یاد رکھتے ہیں۔ اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، آخرت کو یاد کرنا، یاد رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ ایمان لائے اور وہ ہمارے ذہن کے کسی حاشیے میں، ہمارے دل کے کسی حاشیے میں بیٹھا ہوا ہے عقیدہ، لیکن جب آدمی کاروبار کو جا رہا ہے اسے یاد نہیں ہے آخرت، اس لیے دھوکے بازی کر رہا ہے، حلال و حرام کی تمیز کے بغیر کمائی کر رہا ہے، عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ کو، موسیٰ کی عیسیٰ کو پہنانے کی کوششیں کر رہا ہے، اسی طرح حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہا ہے، اور اپنی آنکھوں کے بارے میں، اپنے کانوں کے بارے میں، اپنے دل کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں اسے احساس نہیں ہے کہ میں یہ چیزیں صحیح استعمال کر رہا ہوں یا غلط۔ آنکھ ہے کہ جہاں چاہے دیکھ رہی ہے۔ اگر آدمی کو آخرت پر یقین ہو اور اس کا استحضار بھی ہو، وہ استحضار اس کی آنکھوں کو بند کر لے گا جہاں بند کرنا چاہیے اس کی آنکھوں کو۔ زبان کھول رہا ہے، زبان کھولتے ہوئے اگر اس کا عقید آخرت مضبوط ہو اور اس کا استحضار ہو تو اس کی زبان کو اس کا عقیدہ روک لے گا کیا بول رہا ہے۔ بولنے کی بات بولے، نہ بولنے کی بات نہ بولے، اس لیے کہ عقید آخرت کے اندر کئی چیزیں شامل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مرنا ہے، دوسرے یہ ہے کہ قبر میں دفن ہونا ہے، اور تیسرے یہ ہے کہ منکر و نکیر آئیں گے، اور پھر یہ کہ وہ سوال و جواب کریں گے، اور پھر سوال و جواب پر جو نتیجہ مرتب ہوگا اس کے مطابق میرے ساتھ جزا و سزا کی صورتیں پیدا کر دی جائیں گی۔ عذاب قبر بھی ہو سکتا ہے، ثواب قبر کی صورت بھی میرے لیے ہو سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب قبر سے اٹھایا جائے گا، آخرت کے اندر حشر کے میدان میں جانا ہے اور وہاں کی پریشانیوں کا سامنا کرنا ہے، وہاں پر بڑے مراحل پیش آئیں گے، اور ان مراحل میں معلوم نہیں میری کیا حالت بنے گی اور کیا گد بنے گی، اور پھر اللہ کے سامنے حساب اور کتاب کے لیے پیش ہونا ہے، اور جب حساب و کتاب ہوگا تو میرا معلوم نہیں کیا نتیجہ نکلے گا، اور پھر جیسے نتیجہ نکلے گا اس کے مطابق جزا و سزا کے آخری فیصلے پر پہنچ جاؤ۔ اب سوچئے، تھوڑی سی زحمت گوارا کرتے ہوئے، تھوڑا سا تصور اپنا ان چیزوں کی طرف لے جاتے ہوئے کہ جب اتنے مراحل اور ایسے بے شمار مراحل اور پھر ایسے کٹھن مراحل اور خطرناک اور وحشتناک مراحل پیش آنے والے ہیں تو آدمی ان چیزوں سے بے خبر کیسے رہ سکتا ہے؟ اگر صرف آخرت پر یقین کر لیا لیکن اس کا استحضار نہیں ہوگا تو آدمی بے خبری کی زندگی گزارے، جیسے کہ آج بیشتر لوگ ایسے ہی ہیں کہ وہ اس سلسلے میں بے خبری کا ثبوت دیتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں عقیدے آخرت کے اندر شامل۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں تو آخرت کو ماننے کے اس عقیدے میں یہ سب کی سب چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، اور جب ان سب چیزوں پر یقین ہے آدمی کو تو اس آدمی کو چاہیے کہ اس کا رویہ اور اس کا سلوک اور اس کا زندگی کا طرز عمل ایسا ہو جو اس عقیدے کے مناسب اور اس عقیدے کے مطابق اور اس عقیدے سے جو ہے کچھ مناسبت رکھنے والا ہو۔ ایسا نہ ہو جو اس عقیدے سے مناسبت نہ رکھنے والا عمل ہو اور اس سے مطابقت نہ رکھنے والا عمل ہو۔ مومن ایسا نہیں کر سکتا۔ جیسے میں نے ابھی مثال دی، ایک آدمی تجارت کرتا ہے، اس کے اندر حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، اچھے اور برے کا فرق نہیں کرتا، دھوکے بازی سے کام لیتا ہے،
تو ہم کیسے سمجھیں کہ بھائی اس کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ آخرت میں اس کو جاننا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب اور کتاب کے مراحل کے لیے اس کو پیش ہونے کا عقیدہ ہے، یہ کیسے سمجھا جائے؟ جو آدمی یہاں پر پھونک پھونک کر قدم رکھے گا اور سوچ سمجھ کر کام کرے گا اور اچھے اور برے کا فرق ملحوظ رکھے گا، اس کے بارے میں کہیں گے یہ دیکھو عقیدہ آخرت والا ہے۔ تو اس لیے اس کا استحضار بہت ضروری ہے کہ آخرت آنے والی ہے اور یہ سارے مراحل سے مجھ کو گزارا جائے گا، اس لیے دنیا ہی میں اس کی فکر آدمی کرتے کرتے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے۔ یہ وہ مضمون ہے جو اس حدیث کے اندر آیا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے چیز یعنی زیارت قبور تمہارے لیے عقید آخرت کو عقید آخرت کی یاد دہانی میں مفید ہے، اس لیے جاؤ۔ اور صرف یہی ایک چیز نہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ قرآن پڑھیے، آخرت کا یقین پیدا ہوگا، آخرت کی یاد دہانی ہوگی، موت کی یاد دہانی ہوگی، حساب اور کتاب کی یاد دہانی ہوگی۔ اسی طریقے پر بہت ساری اور چیزیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ تو اس سے مجھے بتانا یہ ہے کہ عقید آخرت پر توجہ کی بڑی سخت ترین ضرورت ہے۔ بیشتر لوگوں کا حال ایسا ہے کہ وہ اس کو بھولے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ یقین تو ہے، آپ پوچھیں گے بھائی آپ کو یقین ہے کہ نہیں ہے، وہ کہے گا یقین ہے، اس لیے وہ مومن بھی ہے، لیکن اتنی بات کافی نہیں ہے زندگی میں تبدیلی کے لیے۔ زندگی میں تبدیلی کے لیے اس کا استحضار بھی ضروری ہے۔ استحضار کے لیے ایک واقعہ سنا دو آپ کو، پہلے بھی غالباً سنایا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے اور وہ ٹھیک سے نہیں رکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے اور وہ کسی جنگل میں رہتے تھے۔ ایک بادشاہ ان سے ملاقات کے لیے گیا۔ بادشاہ نے ملاقات کے دوران محسوس کیا کہ ان کے پاس کھانے کی پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، بس ایک جھونپڑا سا ہے اور کچھ چیزیں ویسے ہی ہیں، باقی کوئی ایسی چیز ان کو بادشاہ کو نظر نہیں آئی کہ وہ یہ فیصلہ کرتا کہ یہ چیزیں کھاتے ہیں، اس طرح زندگی کرتے ہیں۔ اس نے دوران گفتگو ان بزرگ سے پوچھا کہ حضرت آپ اس جنگل میں رہتے ہیں اور بظاہر یہاں کوئی ساز و سامان بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کھاتے کیا ہیں؟ تو بزرگ کہنے لگے بھائی ہاں یہ تو ہے کہ کوئی ایسی خاص چیز ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ایک ہے خاص الخاص چیز، وہ کھا کے میں زندگی گزارتا رہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میرے پاس کچھ گولیاں ہیں بڑی مقوی اور طاقت دینے والی، بس اس کو کھاتا ہوں اور اس سے قوت آ جاتی ہے، عبادت کر لیتا ہوں، زندگی اس طرح گزارتا ہوں۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگا ایسی کون سی گولیاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا لیجئے آپ بھی کھائیے۔ تو اس کو بادشاہ کو انہوں نے ایک گولی دے دی۔ خیر بادشاہ اس کو لے گیا اور کھا لیا۔ جو کھایا تو واقعی ایسی قوت و طاقت اس کے جسم کے اندر پیدا ہو گئی جو ناقابل بیان، ناقابل تصور، اور عام جسمانی قوت کے علاوہ قوت باہ میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، جس کی وجہ سے ایک رات میں اسے اپنی کئی بیویوں سے ملاقات کرنی ضروری ہو گئی۔ خیر ہو گیا جو کچھ ہونا تھا۔ صبح ہوئی تو سوچنے لگا ایک گولی میں نے کھائی، میرا حال یہ ہوا، یہ بزرگ جو روزانہ یہی گولیاں کھاتے ہیں
ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کو کتنے عورتوں کی ضرورت ہوتی ہوگی؟ پتہ نہیں، دماغ ہے انسان کا، خیال کرتا رہتا ہے، بدگمانی کا بھی مزاج ہے انسانوں کا۔ عام طور پر لوگ اچھا گمان کم کرتے ہیں، برا گمان زیادہ کرتے ہیں۔ ہمارے شیخ اور استاذ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، یاد آ گئی۔ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی سے حسن ظن رکھے تو اللہ قیامت میں یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے فلاں بندے کے ساتھ اچھا گمان کیوں رکھا، لیکن اگر کسی نے کسی آدمی کے ساتھ برا گمان قائم کر لیا، وہاں پر قیامت میں پوچھ ہوگی کہ کیوں بدگمانی کی؟ تو اچھا گمان رکھو تو نہیں پوچھیں گے۔ آپ نے کسی بے نمازی کو بھی سمجھ لیا بڑے پرہیزگار آدمی ہیں، بڑے ولی اللہ ہیں، بڑے ایسے اور ویسے ہیں، اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ بھئی ایک فاسق کو، فاجر کو، شرابی کو تم نے اتنا اچھا سمجھ لیا، چلو جاؤ جہنم میں۔ ایسا تو نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ برے سے برے آدمی کو بھی آپ اچھا خیال کر لیں، کوئی بات نہیں، بلکہ اس پر ثواب ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی کو برا سمجھ لیا بے دلیل، اس لیے کہ بدگمانی کے معنی ہے بے دلیل کسی کو برا سمجھنا۔ تعریف یاد رکھ لیجئے، اشکالات ختم ہو جائیں گے، سمجھے نا؟ نہیں تو اشکالات پیدا ہو جائیں گے۔ تو فرمایا بے دلیل کسی کو برا سمجھنا یہ بدگمانی ہے، اور بدگمانی کرے گا آدمی تو قیامت میں پوچھ ہوگی کہ تم نے بدگمانی کیوں کی۔ تو بہرحال ان بزرگ کے بارے میں بادشاہ کو خیالات آنے لگے۔ خیر اس کے بعد صبح میں پھر اس نے رخت سفر باندھا اور ان بزرگ کے پاس پھر گیا۔ دل میں خلش تھی بہت ساری، اسی خلش کے ساتھ، بدگمانی کے ساتھ بعد ان بزرگ کے پاس میں پہنچا، ملاقات ہوئی۔ ان بزرگ نے پوچھا، بھائی آپ نے وہ گولی کھائی تھی کیسے لگی؟ کہنے لگا، ارے حضرت کیا کہوں، عجیب و غریب حال تھا۔ حال کیا تھا؟ بے حال تھا۔ حال نہیں، وہ تو بے حال تھا، اور ایسا ایسا ہوا، ایسا ایسا ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ کو پسند آئی ہے تو اور لیجئے، کچھ اور گولیاں آپ کو دیتا ہوں۔ انہوں نے 10-50 گولیاں اور پکڑوا دی اسے۔ جب بادشاہ چلنے لگا تو فرمایا کہ بھائی ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ 40 دن میں آپ کی موت واقع ہونے والی ہے۔ 40 دن میں آپ کی موت آنے والی ہے۔ بس وہیں اس کی بلڈنگ شیو ہو گئی، لرزہ جسم پر طاری ہو گیا، زبان لڑکھڑانے لگی، پیر لڑکھڑانے لگے۔ ارے 40 دن میں مرنا، اسے تو ابھی موت آنے لگی گویا۔ بس ایسی حالت ہو گئی، وہ سمجھا یہ بزرگ ہیں شاید ان کو کوئی کشمکش ہو گیا ہوگا۔ اب وہاں سے جو نکلا تو چلنے کی بھی طاقت نہیں رہی اس کے اندر۔ اب لوگ اس کے جو حواری تھے اور جو ہے خدام تھے، انہوں نے اس کو پکڑا، اس کو بٹھایا، اپنی سواری میں لے گئے، بہرحال جو تو کر کے اپنے محل میں پہنچایا۔ وہاں پہنچا، وہاں بھی طبیعت خراب، اب بیویاں آ رہی ہیں، تیمارداری کر رہی ہیں، خدام آ رہے ہیں، پوچھ پاچھ کر رہے ہیں، لیکن جناب کو ہوش ہی نہیں ہے۔ بس نہ کسی سے بات کرتا ہے، کھانے کے لیے لایا جا رہا ہے، نئے نئے انداز کے کھانے لائے جا رہے ہیں، لیکن کوئی کھانے کی طرف طبیعت نہیں چلتی، انکار پر انکار، انکار پر انکار۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے کھانا کھانا چھوڑ دیا، بات چیت آپ نے چھوڑ دی، آپ کی ایسی حالت ہو گئی، 40 دن کی موت تو پہلے ہی آ جائے گی، اس لیے کچھ تو کھا لیجیے۔ لیکن اس کی طبیعت ایسی بن گئی کہ کھانے ہی طبیعت نہیں چاہتی۔ لوگوں نے کہا اچھا چلو بھائی، وہ گولیاں ان بزرگ نے جو دی، کم از کم وہ گولیاں ہی کھلا دے تاکہ طاقت برقرار رہے۔ اور اس کو وہ گولیاں اٹھا کر جو ہے بڑی مصیبت سے اس کے منہ میں ڈال کر کھلائی گئی اسے۔
لیکن اس کے باوجود بھی بہرحال وہی صورتحال ہے اس کی، نہ طاقت آتی ہے، نہ دماغ چلتا ہے، نہ کھانے کی طرف طبیعت چلتی ہے، نہ کسی بیوی سے بات کرنے کو جی چاہتا ہے، کچھ اور کرنے کو کیا جی چاہے، یہ صورتحال ہو گئی۔ اب بس اسی طرح جوں جوں آگے دن بڑھتے جا رہے ہیں طبیعت اور خراب ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ 40 کے قریب دن پہنچے۔ اب بادشاہ نے سب کو بلایا، معافی تلافی کر لی اور مختلف چیزوں پر جو ہے یہ انتظامات کرنے تھے وہ سارے انتظامات کر دیے، سب کچھ کر دیا، وصیتیں کر دی اور یہ کر دیا وہ کر دیا، معافی تلافی کر دیا، سب کچھ کر کے اب انتظار، رو رہا ہے، دھو رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، التجائیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ 40واں دن آ گیا تو بس جناب مرنے سے پہلے ہی سب لوگوں نے سوگ شروع کر دیا، آج تو بہرحال ان کی رخصتی ہے۔ اب وہ دن جو 40واں گزرا، صبح سے لے کر انتظار شروع ہو گیا، اب آئیں گے اسرائیل، اب آئیں گے اسرائیل، 9 بجے آئیں گے، 10 بجے آئیں گے، 10:30 بجے آئیں گے، 11-12 بجے آئیں گے، 13 بجے آئیں گے، بہرحال گزرتے رہے، گھنٹوں پر گھنٹے گزرتے رہے، یہاں تک کہ مغرب کا وقت آ گیا۔ اب تو یقین آ گیا اب تو آنے ہی والے ہیں، اس لیے کہ یا تو آخری لمحہ ہے، لیکن اسرائیل کو نہیں آنا تھا، آئے ہی نہیں۔ 40واں دن گزر گیا، اب لوگ کہنے لگے ارے بھائی ان بزرگ نے کہا تھا 40 دن میں موت آنے والی ہے، 40واں دن تو گزر گیا، سب کو تو مرنے کے بعد 40واں ہوتا ہے، ان کو تو پہلے ہی ہو گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا 40واں، وہ تو مرنے کے بعد کا 40واں، اس کا تو پہلے ہی ہو گیا۔ اب جو ہے لوگ کہنے لگے کیا بات ہو گئی، کیا بات ہو گئی، بزرگ وہ ان کے بارے میں بھی لوگ چھمی گویاں کرنے لگے، بادشاہ بھی کہنے لگا پتہ نہیں کیا کہا تھا۔ اب پھر تھوڑی سی طبیعت سنبھلنے کی طرف آئی، جو تو کر کے اب اسے کچھ ایسا دماغ میں آ گیا کہ نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے مرنے والی بات، اس لیے جو ہے اب دماغ دوسری طرف کو چلنے لگا تو طبیعت بھی سنبھلنے کی طرف آئی، اور پھر کچھ کھانے بھی لگا، پینے بھی لگا، بول چال کرنے بھی لگا، چلنے پھرنے بھی لگا، اور پھر کچھ ایام گزرنے کے بعد طاقت بحال ہو گئی تو اب سوچنے لگا کہ ان بزرگ کے پاس میں جائیں گے اور پوچھیں گے کہ قصہ کیا ہے۔ اب چلا یہاں سے، پھر ان بزرگ کے پاس میں پہنچے، ملاقات ہوئی، بادشاہ نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ 40 دن میں مرنے والا ہوں، لیکن 40 کے بعد اور 40 تقریباً ہو گئے، زندہ ہوں، آپ کی خدمت میں آیا ہوں، سوال یہ کرنا ہے کہ آپ نے مجھے یہ فرمایا تھا اور میری حالت بہت خراب ہو گئی، اتنی خراب ہوئی کچھ نہ پوچھئے، پھر اپنے حالات بتائے، ایسا ہوا، طبیعت ایسی ہو گئی، یوں ہو گیا، کھانا چھوٹ گیا، پینا چھوٹ گیا، چل پھر نہیں سکتا تھا، یہ ہوا اور وہ ہوا۔ انہوں نے کہا بھائی ایسا کیوں ہوا؟ میں نے تو یہ کہا تھا نا 40 دن میں موت آئے گی، آپ اس سے پہلے ہی کیوں ایسے ہو گئے؟ اس نے کہا حضرت آپ سوچئے کہ جس آدمی کو یہ بتایا جائے کہ 40 دن میں موت آنے والی ہے تو اس کا حال تو ایسے ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا وہ گولیاں کھائی نہیں کھائی؟ کہا ہاں وہ گولیاں بھی کھلائی گئی، کھایا تو نہیں کھلایا گیا۔ کیا ہوا؟ کہا وہ اب تو کچھ بھی نہیں ہوا، اس وقت ایک گولی کھائی تو یہ ہوا، لیکن اب جو گولی کھائی تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہا اللہ کے بندے تجھے 40 دن کا وقت تھا اور میرا حال یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ابھی موت آئے گی تو ان گولیوں کا میرے اوپر کیا اثر ہو سکتا ہے۔ کتنا عبرت خیز واقعہ ہے۔ ان بزرگ نے اس کا جواب بھی دے دیا، جو اسے خدشات ہو رہے تھے، بدزنی بدگمانی ہو رہی تھی، اس کا جواب بھی ہو گیا، اور یہ بتایا کہ جب آدمی کو موت کا استحضار ہوتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں آخرت کو یاد رکھتے ہیں، قبر کو یاد رکھتے ہیں، موت کو یاد رکھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی آ جائے موت۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں،
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام استنجا کے لیے تشریف لے گئے، میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلا، میں نے آپ کے لیے پانی کا نظم کیا، آپ چلے گئے اور پھر جب باہر تشریف لائے تو آپ کے لیے کچھ فاصلے پر میں نے لوٹا بھر کے اس لیے رکھا تاکہ آپ سے اس سے وضو فرما لیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے اور ایک دو قدم چل کر وہاں بیٹھ کر آپ تیمم فرمانے لگے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے پانی رکھا ہے چند قدموں کے فاصلے پر، وہاں آپ وضو فرما لیجیے۔ اس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابن عباس چند قدم کا فاصلہ تو بہت دور ہے، مجھے تو یہ بھی امید نہیں کہ آنکھ کھلنے کے بعد میری آنکھ بند ہونے تک میں زندہ رہوں، کیا خبر ہے کہ اس سے پہلے جو ہے میں چلا جاؤں، اور میں اللہ کے دربار میں بے وضو جانا نہیں چاہتا، اب وضو کا موقع نہیں تو کم سے کم تیمم کر لینا چاہتا ہوں۔ کیسا عجیب واقعہ ہے، کس قدر استحضار تھا، اس کو کہتے ہیں آخرت کا استحضار، موت کا استحضار، کہ آدمی کوئی استحضار رہے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے شمائل ترمذی کے نام سے کتاب لکھی جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، ہمارے ہاں بھی پڑھائی جاتی ہے، اس کو آج کل میں ہی پڑھا رہا ہوں۔ اسی کتاب کے اندر امام ترمذی نے کسی اور سلسلے کی ایک حدیث لکھی ہے، اس حدیث کی سند بیان کرتے ہوئے درمیان میں ایک چھوٹا سا واقعہ درج کیا ہے، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی ایک بہت بڑے بزرگ، ان کا نام تھا محمد ابن الفضل۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں اس حدیث کو سننے کے لیے یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا۔ یحییٰ بن معین اس زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، اسماء الرجال کے امام تھے، فن حدیث کے امام تھے۔ کہتے ہیں کہ یحییٰ بن معین کی خدمت میں گئے اور ان سے جا کر کہا کہ حضرت وہ جو فلاں حدیث ہے آپ اپنی سند سے اس کو بیان فرماتے ہیں، میں وہ حدیث آپ سے سننے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، سنیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بیان کرنا چاہا اور کہا حدثنا، ہم سے یہ حدیث فلاں نے بیان کی۔ تو یہ محمد بن فضل کہنے لگے کہ حضرت یہ میں آپ سے زبانی نہیں، آپ کی کاپی سے سننا چاہتا ہوں، جو آپ نے اپنے استاد سے سن کر کاپی میں درج کیا ہے اور کاپی اور نوٹ بک بنائی ہے، آپ اس نوٹ بک کو دیکھ کر مجھ کو جو ہے سنا دیجیے تاکہ پورا وثوق رہے، پورا اطمینان رہے، پورا اعتماد رہے۔ ایک ہے حافظے سے سنانا اور ایک ہے کتاب کو دیکھ کر سنانا، تو کتاب کو دیکھ کر سناتے ہیں تو پورا اطمینان ہوتا ہے۔ تو انہوں نے گزارش کی ان بزرگ سے، یحییٰ بن معین سے، کہ آپ اس کو مجھے اپنی کاپی سے دیکھ کر سنا دیجیے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، ابھی کاپی لاتا ہوں، یہ کہہ کر اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اپنے کمرے، اندر والے کمرے میں جانے کے لیے قدم اندر رکھا تو یہ جو محمد بن فضل آئے ہوئے تھے حدیث سننے کے لیے، انہوں نے ان کی چادر پکڑ کے کھینچی اور کہنے لگے کہ حضرت آپ پہلے زبانی ہی سنا دیجئے، اس کے بعد آپ اپنی کاپی سے سنائیے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کیا معلوم کہ آپ اندر جا کر آنے تک میں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ حدیث تو آگے پیش کی ہے وہ، لیکن حدیث کے اس سند میں یہ بات جو آئی تھی اس کو وہیں پر بیان کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ محمد بن فضل کہنے لگے آپ کمرے کے اندر جا کر باہر تشریف لائیں گے، اس وقت تک کیا یقین ہے کہ میں زندہ رہوں گا؟ میں اللہ کے دربار میں جانے سے پہلے اس حدیث کو سن لینا چاہتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں بھائیوں استحضار، یعنی ہر وقت یاد رہنا، ذہن میں اس کا تصور گھومتے رہنا، یاد کرتے رہنا
ایک ہے یقین کر لینا، ایمان لے آنا. ایمان تو ماشاءاللہ سب کو ہے، لیکن یقین اپنی جگہ ہونے کے بعد